مجھے وقت پر گاؤں پہنچنے کی جلدی تھی، اس لیے میں دوپہر کو ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ میرا اندازہ یہی تھا کہ شام سے پہلے اپنے گاؤں پہنچ جاؤں، مگر ایک ویران جگہ بس خراب ہو گئی۔ پہلے تو ڈرائیور اس کا مددگار خود ہی بس میں ہونے والے خرابی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر جب ان سے خرابی دور نہ ہوئی تو ڈرائیور نے اپنے مددگار کو کسی میکینک کو بلانے قریبی قصبے کی طرف بھیجا۔ میکینک کے آنے کے بعد بس کے ٹھیک ہوتے ہوئے شام ہو گئی۔ جب میں اپنی منزل بس میں سے اترا تو رات کا اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ گاؤں تک پہنچنے کے لیے مجھے ایک کچے راستے پر چلنا تھا۔ اس راستے پر ابھی مجھے 3 کلومیٹر پیدل سفر کرنا تھا۔ میں بڑی سڑک سے اتر گاؤں جانے والے اس راستے پر چل دیا۔ اس وقت آسمان پر چاند تھا، نہ اس کے چاندنی ستاروں کی ٹمٹماتی روشنی نے ماحول کو خوفناک اور پورا سراسر بنا دیا تھا۔ رات کے سناٹے میں اکیلے سفر کا یہ میرا پہلا اتفاق تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس خاموشی میں مجھے اپنے دل کو دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ ابھی میں تھوڑا سا راستہ ہی طے کر سکا تھا کہ اچانک آلو نے میرے سر کے عین اوپر رات کے سناٹے میں اوپر پڑتا ہوا ایک درخت سے اڑ کر دوسرے درخت پر بیٹھا۔ رات کے سناٹے میں آلو کی خوفناک آواز سے میں بری طرح ڈر گیا اور خوفناک زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس وقت جھاڑیوں میں سرسراہٹ سے ہوئی میں نے چون کر دیکھا، اونچی اونچی جھاڑیوں کے پیچھے کوئی کھڑا تھا۔ میں ڈر گیا، پیچھے ہٹا تو کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ ڈر کے مارے میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ مڑ کے دیکھ کر تو درخت تھا، میں بدخوش درخت سے ٹکرا گیا تھا۔ اس درخت کے پیچھے بھی مجھے ایک بیولا سا نظر آیا۔ میں پیچھے ہٹا تو وہ میرے طرف بڑھا۔ میں ڈر کر بھاگا اور بھاگتا ہی چل گیا۔ میں اندھا دھندھا بھاگ رہا تھا مگر اچانک ٹھنک کر رک گیا۔ ایک لمبا ترنگا بھوت میرا راستہ روک کر کھڑا تھا۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹا تو جھاڑیوں میں سے کسی نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی۔ میں چیختا ہوا وہاں سے بھاگا۔ عجیب سرسراہٹیں میرا پیچھا کر رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے میری نظر اس چڑیا پر پڑ گئی جو بال کولے درخت سے الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ اندھیرے میں اس کے انگوٹھے انگاروں کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ مجھے پر چپٹی تو میں چیختا ہوا بھاگا اور سڑک سے کھیتوں میں اتر گیا۔ میں فصلوں اور جھاڑیوں کے پلٹتا ہوا بھاگا چلا جا رہا تھا کہ اچانک میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں منہ کے بل ایک جوڑ میں کر پڑا۔ کیچڑ سے بھری اس جوہرے سے بڑی مشکل سے باہر نکلا۔ کیچڑ اور مٹی کے لیپ سے اب میں خود بہت لگ رہا تھا۔ سردی سے میری کپکیں چھوٹ گئی تھی، اس ڈر سے کہ وہ بلائے پیر مجھے تک آنا پہنچے۔ میں پھر بھاگنے لگا۔ میں ایک لمبا چکر کاٹ کر گاؤں کے قریب پہنچا تو یہاں بھی ایک مصیبت ریتکے میں تھی۔ گاؤں کی کتے مجھے بہت سمجھ کر میرے پیچھے پڑ گئی۔ اس نئی مصیبت سے ڈر کر میں بھاگتا تو گھر کا راستہ بھول گیا۔ بڑی مشکل سے گھر ملا تو کتے بھی میرے تاپ میں وہاں پہنچے۔ میں نے دونوں ہاتھ سے دروازہ پٹ لیا۔ کون ہے؟ اندر سے آواز آئی۔ جلدی دروازہ کھولو، میں نے چلا کر کہا۔ میرے چچا زادہ بھائی نے دروازہ کھولا مگر میری صورت دیکھ کر گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ میں جلدی سے اندر داخل ہو گیا کیونکہ کتے بری طرح بھونکتے ہوئے مجھ پر چپٹ رہے تھے۔
کون ہو تم؟ میرے چچا زادہ بھائی نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اتنے میں گھر کے دوسرے لوگ بھی اٹھ کر وہاں آ گئے۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر ڈر گئے، مگر جب میں اپنا نام بتایا تو بڑے مشکل سے انہوں نے مجھے پہچانا۔ چچا جان نے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ کچھ بلائیں میرے پیچھے لگ گئی تھی، میں نے بتایا۔ کیا سب حراست میرا منہ تکنے لگے۔ میں نے تفصیل بتایا تو چچا جان حیرت میں پڑے اور بولے، او بلائے اولائے کچھ نہیں تھے، تم اپنی تصویرات سے ڈر گئی تھی۔ تم اندھیرے سے میں درختوں اور جھاڑیوں کے بھوت اور چڑھے سمجھ لیتا تھا، البتہ الو اصلی تھا۔ جب میرے اوسان ذرا بحال ہوئی تو میں نے سوچا چچا جان ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ میری تصویرات ہیں تھے جو اندھیرے میں بھوتوں اور جڑیوں کے گروپ میں ڈر گئے تھے، کیونکہ میں ہر وقت بھوتوں اور جڑیوں کی کہانیاں پڑھتا رہتا تھا۔ انہوں نے خیالی بھوتوں اور چڑیوں نے آج مجھے سچ مچ ڈر دیا تھا۔ اوف خدایا، تو یہ سب میری تصویر کا کرشمہ تھا، میں نے سر تام کر کہا۔